السلام علیکم۔ 27 دسمبر، سب واقف ہیں آج کا دن ہم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کے دن کے حوالے سے۔ آج کا دن پورے پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں تک آپ کی پارٹی اور آپ سے محبت کرنے والے لوگوں کا تعلق ہے، اس دن کو وہ آپ کو یاد کر کر ضرور مناتے ہیں۔ ایسی ہی کہانی کچھ آج مایا کہانی میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری کچھ پلاننگز تھیں وہ کہ آج ہم ایسی شخصیت سے بات کریں گے جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی پرسنالٹی اور ان کی لائف سے بہت قریب رہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں، ہمیشہ ان کی ڈھال بن کر رہیں، اور ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ایک چٹان کی طرح ان کے ساتھ اور ان کی ایک ڈھال کی طرح ان کے سامنے وہ آ جاتی تھیں، اور وہ کوئی نہیں اور بلکہ نام آپ جانتے ہیں ناہید خان کا ہے۔ مایا کہانی کی ٹیم نے کوشش کی تھی کہ آج ہم آپ کے ساتھ براہ راست ہوتے، لیکن سوشل میڈیا ایک بہت بھرپور کردار ادا کرتا ہے ایسے حالات میں جہاں ہم نہیں پہنچ پاتے، وہاں سوشل میڈیا پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے سوشل میڈیا کے لیے ہم نے وہ انٹرویو جو ناہید خان سے کیا، کچھ سوالات ہم نے ان سے کیے آپ بی بی کے حوالے سے، کہ آپ کی کچھ شخصیت کے کچھ ایسے پہلو ہم جان سکیں جس میں شاید آج کے دن کی مناسبت سے کچھ ان کا ذکر اور کچھ ان کی یاد اور کچھ ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی ہو سکے۔ آئیے یہ سوالات کے جوابات دیکھیے اور مایا کہانی کو یوں ہی پسند کرتے رہیے گا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنی عام زندگی میں کیسی تھیں؟ سب کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا؟ دیکھیے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شخصیت تھی نا، وہ بہت ہی مطلب بڑی آنیسٹ خاتون تھی۔ آنیسٹ اس سینس میں کہ وہ جو باہر نظر آتی تھی نا، وہی وہ ان کے اندر بھی تھا۔ یعنی وہ انتہائی ایمانداری سے، حقیقتاً وہ ہر ایک کے ساتھ انتہائی خوش اخلاقی سے بولتی تھی۔ اپنے ملازموں کے ساتھ بھی وہ اتنی زیادہ اچھی رہتی تھیں، اتنا اچھا ان کے ساتھ سلوک کرتی تھیں۔ اپنے جتنے اسٹاف کے لوگ تھے، جتنے اپنے پولیٹیکل کلیگز تھے، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ انہوں نے جس کے درد کو نہیں سمجھا۔ اگر کسی پارٹی کے مرد یا عورت، کسی کوئی کارکن کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو فون کر کے اس کی خوشیوں میں شریک ہوتی تھیں، مبارکباد دیتی تھیں۔ اگر کسی کی شادی ہے تو اگر جا سکتی تھی تو ضرور جاتی تھی، ورنہ مجھے کہتی تھی اس کو میری طرف سے گفٹ دے دو، تم ہوا میری طرف سے جا کے۔ یا کبھی کوئی بھی کسی کے گھر میں کوئی خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آج ہزاروں لاکھوں لوگوں کے پاس محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کنڈولنس لیٹر ہوں گے جو انہوں نے اپنے سائن کر کے لوگوں کو بھیجے ہوئے ہیں۔ کسی کے گھر میں کسی کی دکھ ہوتا تھا اس کو شیئر کرتی تھیں، کسی کی لوگوں کی خوشیوں کو شیئر کرتی تھیں، اور ان کی سوچ ہمیشہ ایک پاکستانی کی سوچ تھی، باوجود اس کے کہ ان کو بہت تھریٹس تھے، ان کو منع کیا گیا کہ آپ پاکستان نہ آئیں، لیکن وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتی تھی کہ میرا مرنا اور جینا پاکستان کے لیے، میں پاکستان میں ہی جینا چاہتی ہوں، میں پاکستان۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ 18 اکتوبر کو آئی ہیں اور جب وہ اپنی زمین پہ جیسے ہی جہاز نے لینڈ کیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری ہیں، تو ان کے آنسو اس طرح گرے ہیں کہ ان آنسوؤں کے گرنے پہ پورا پاکستان ایموشنلی رویا ہے۔ اتنا یعنی شدید لوگوں نے، وہ خوشی کے ان کے آنسو تھے، لیکن وہ ایسے ٹچنگ یعنی لمحہ تھا، ایسا دل کو، ایسا ان کے آنسوؤں نے ایسا ہر دل کو جا کے لگا کہ ہر شخص ان کے آنسوؤں کے ساتھ رویا۔ ناہید خان صاحبہ، آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کتنی عمر کی تھیں جب آپ نے سب سے پہلے انہیں دیکھا تھا؟ میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو فرسٹ ٹائم ملی تھی 1984 میں، جب وہ ایگزائل میں گئی تھی۔ ویسے تو ان کے بارے میں ظاہر ہم اسٹوڈنٹس تھے، ہم ان کی شخصیت کے بارے میں جانتے تھے، ان کی شخصیت کے بارے میں بہت سنا ہوا بھی تھا۔ پھر جس طریقے سے اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت بھٹو صاحب کا کیس چل رہا تھا، بی بی کا، بیگم صاحبہ کا نام بہت زیادہ پرومیننٹ اخباروں میں بھی آتا تھا، ہم فالو کرتے تھے بہت زیادہ ان کو۔ مطلب ایک بڑی لیڈ، ایک دلیر، ایک بریو ینگ لڑکی اس طرح اپنے والد کے لیے اس طرح فائٹ کری ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف، میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بات تھی، بڑی انسپائرنگ مطلب شخصیت تھی، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس ہم بہت زیادہ انسپائرڈ تھے۔ لباس کون سا پہننا پسند کرتی تھیں اور کس رنگ کو زیادہ اہمیت دیتی تھیں؟ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ ناہید چلو ادھر وہ ایک سٹور ہے مارکس اینڈ اسپینسر، وہاں پہ چلتے، مجھے چپل لینی ہے۔
چپل لی تو وہاں پہ چپل جو عام پہننے والی چپل ہوتی ہیں وہ شاید 5 پاؤنڈ کی چپل تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ اتنی سمپل چپل آپ کیوں لے رہی ہیں, اس چپل کو کیا کریں گے, تو ٹوٹ جائے گی. تو کہتی ہے نہ ہی ٹوٹ جائے گی تو اتنی سستی چپل افسوس تو نہیں ہوگا نا, اتنا میں واک کرتی ہوں, اتنا ہم چلتے ہیں, تو بہتر ہے میں یہ اچھا ہے میں یہی سستی والی چپل لوں گی, کیونکہ میں مہنگی چپلیں جو ہے نا پہننے کے حق میں نہیں ہوں. مطلب آپ وہ افورڈ کر سکتی تھیں, وہ سب کچھ کر سکتی تھی, لیکن انہوں نے اپنی سادگی کو کبھی نہیں چھوڑا. کھانے میں کیا پسند تھا, دیسی یا کانٹیننٹل, یا کوئی ایسی خاص ڈش جو ان کو بہت زیادہ پسند ہو؟ میں نے جب صبح جانا ان کے پاس تو دروازہ کھولتے ہی مجھے کہتی تھیں ناہید آج میں نے دال چاول بنائے, آج ہم دال چاول کھائیں گے. ورنہ کبھی ہم برگر کھاتے تھے, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. چاٹ کھانے کی بہت شوقین تھی, کبھی کہتی تھی چلو ہم لوگ آج ڈیمونڈ اسٹریٹ چلیں, وہاں چاٹ کی بہت اچھی دکانیں تھیں, امبالہ اور ڈیمونڈ اسٹریٹ, وہاں جا کے ہم چاٹ کھانے جاتے تھے. ان کی زندگی کا خوبصورت پہلو کون سا ہے جن سے ہم واقف نہیں؟ ایک جگہ پہ بہت سارے بچے, پانی تھا تو بچے بہت سارے کھڑے تھے, تو بچوں کو دیکھے تو انہوں نے کہا کہ ڈرائیور کو کہا گاڑی روکو, اور جب گاڑی روکی تو نیچے اتر گئی. تو میں نے کہا آپ کدھر جا رہی ہیں, کہہ رہی میرے ساتھ نیچے آؤ. نیچے اتر کے تو پرس کھول کے تو پیسے نکال کے بچوں کو دینے شروع کر دیے نا, 100 روپیہ سب کو دینے. ایک بچہ آیا, اس نے ہاتھ, بنگل ڈیرو کے پاس ایک گاؤں ہے اس کی بات, ہاتھ اس نے ایک پہلے 100 روپیہ لے کے پھر ہاتھ پیچھے کر لیا. تو بی بی نے پھر اس نے ہاتھ آگے کیا پیسے لینے کے, تو مجھے کہتی ہیں کہ دیکھو یہ بڑا وہ ہے بدماش ہے, اس نے پہلے مجھ سے لے لی, ہنس رہی, چلو اس کو پھر دے دو. پھر اس کو پیسے دیے سب بچوں, پھر اتنا بچوں نے وہاں پہ پش کرنا شروع کر دیا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹا مجھے, کہتی ہے بھاگو گاڑی میں, یہ نہیں تو ہمیں یہ اس میں پانی میں پھینک دیں گے. تو ہم جمپ کر کے گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی ہم نے چلا دی, کیونکہ ان بچوں نے اتنا ہمیں پش کیا وہاں پہ. مطلب بڑی بڑی خوبصورت ان کے ساتھ ہماری یادیں وابستہ ہیں. کون کون سی یاد, وہ کہتے ہیں نا جن کو بھولتا ہے انسان ان کو یاد کرتا ہے. ہم تو ان کو بھول ہی نہیں پائے, تو ان کی کس بات کو جو ہے نا یاد کریں.